پوری اردو دنیا میں اگر کوئی نام ابھر کر سامنے آیا ہے تو وہ ہے شمیم طارق صاحب۔ شمیم طارق صاحب ساہتیہ اکیڈمی دہلی سے ایوارڈ یافتہ ہیں۔ آپ کی کتاب تصوف اور بھکتی پر آپ کو ایوارڈ ملا ہے۔ آپ ایک بے باک صحافی، ایک اچھے شاعر، ایک نقاد، ایک رہنما، کیا کچھ نہیں۔ میں جب شمیم طارق صاحب کو دیکھتا ہوں، شمیم صاحب کے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو انگریزی کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ ٹو می ہی از لائک اے ڈائمنڈ which appears in different colors and shapes when seen from different angles۔ تو شمیم طارق صاحب نہ صرف اردو والوں کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے ایک ڈائمنڈ کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک ایسا سنگ میل، ایک ایسا مینارہ نور جسے دیکھ کر بھٹکے ہوئے مسافر اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ میں شمیم صاحب کو انہی کے اشعار سے بلا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج یہ شعر کہوں کہ میری ہستی پہ زمانے کے ہیں پہرے کتنے، میری ہستی پہ زمانے کے ہیں پہرے کتنے، میں ہنسوں گا تو اتر جائیں گے چہرے کتنے، اور ہر طرف بھیڑ نظر آتی تھی دیوانوں کی، جان دینے کی گھڑی آئی تو ٹھہرے کتنے۔ شمیم طارق صاحب۔ کمال پنجابی صاحب، مرزا مسرور صاحب، عرفان جعفری صاحب، میر ساجد صاحب، ہمارے محترم بادشاہ صاحب، اسلم غازی صاحب، شاہ حسن صاحب، عبید اعظم آدمی صاحب اور تمام خواتین حضرات، آج کی یہ محفل کمال پنجابی صاحب کی کتاب تیری طلب میں کے اجرا کے لیے منعقد کی گئی۔ اس مجلس میں آپ حضرات کی شرکت اور اس کتاب کے بارے میں یا صاحب کتاب کے بارے میں جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ابھی شہر میں، دنیا ادب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کا اعزاز و اکرام کر کے، دوسروں کی ستائش کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ادب کا منصب بھی ہے، یہی علم کی خاصیت بھی ہے۔ علم جب روشنی بانٹتا ہے، ادب جب مہذب بناتا ہے تو وہ زندہ رہتا ہے، اور اس کا تخلیق کرنے والا بھی زندہ رہتا ہے۔ اور جب ادب خود ستائی کا ذریعہ بن جاتا ہے، جب ادب غیبت اور چغلی کا ذریعہ بن جاتا ہے تو وہ خود بھی غارت ہوتا ہے اور اپنی تخلیق کرنے والے کو بھی غارت کر دیتا ہے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں ہمارے یہاں۔ اسی کہ ادب کی خاصیت جہاں جہاں بینی ہے وہاں درو بینی بھی ہے، جہاں دوسروں کی اصلاح ہے وہاں اپنی اصلاح بھی ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ جتنا بڑا شاعر ہے، جتنا بڑا ادیب ہے، جتنا بڑا قلمکار ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کو لوگوں نے نبھایا ہے۔ جتنے اس کو نبھایا نہیں وہ زندہ نہیں رہ سکا۔ میں مثال دوں کہ مجروح سلطان پوری ہماری غزل کے بہت باکمال شاعر، لیکن ان کا شعری سرمایہ بہت زیادہ نہیں ہے، 45-50 ورد ہوتا ہے بس۔ کپڑا بدل بدل کر ان کا مجموعہ شائع ہوتا تھا، لیکن وہ اپنی پرانی غزل کو نئے قالب میں ڈھالتے رہتے تھے۔ آخر عمر تک وہ ہر نئے جسموں کو نئے انداز کی اصلاح کرتے ہیں۔ حالی نے اس پر مکمل ایک مضمون لکھا ہے، اور جب آدمی اپنے اشعار پر خود توجہ کرتا ہے، اس کو کشید کرتا ہے، تب اس کی شان میں جان پیدا ہوتی ہے۔ اور جب آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی ماہر لسانیات بن گیا ہے تو وہ زندہ رہتے ہی مر جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے اس شہر میں بھی موجود ہیں۔ 20-25 سال پہلے یہاں بہت سے مراکز تھے،
ادھر بوری ولی میں، پھر ملاڈ میں، پھر باندرا میں، پھر ادھر وکرولی میں، کرلا میں، بنڈی بازار میں، اور جب ممرا آباد ہوا تو ممرا میں بہت سے اساتذہ تھے جو نئی نسل کی تربیت کیا کرتے تھے، شاگردوں کے کلام کی اصلاح کیا کرتے تھے، ان کو تہذیب سکھاتے تھے. ان کی بھی زبان درست ہوتی تھی، ان کی فکر میں بھی بہتری پیدا ہوتی تھی، اور ان کو دیکھ کر بہت سے لوگ ادب کی طرف راغب ہوا کرتے تھے. بڑے فائدے تھے، چرچا تھا. عید میلاد النبی وغیرہ کے موقع پر تو اتنے مشاعرے ہوتے تھے یہاں بمبئی میں کہ پہنچنا مشکل ہوتا تھا. ایک بھی مشاعرہ نعتیہ نہیں ہوتا، دوسری مجلسوں کا بھی نہیں آیا. بعد میں انہی اساتذہ میں رقابت شروع ہو گئی. ہر استاد دوسرے کا اپنے کو حریف سمجھنے لگا. ایک استاد کا شاگرد دوسرے استاد کے شاگرد سے بھیڑنے لگا. دھیرے دھیرے یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، اور اس میں سے کتنوں کا شعری مجموعہ بھی شائع نہیں ہوا. یہ حسرت لے کے چلے گئے. وہ کوشش کرتے رہے کہ ان کا شعری مجموعہ کسی طرح شائع ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکتا. کمال بلیاوی کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کا شعری مجموعہ ہم ایسے وقت پر آیا ہے کہ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ اس کے لائق نہیں ہوئے تھے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقت نکل گیا تھا. بہت صحیح وقت پر آیا ہے. اس میں جو خوبیاں ہیں ان پر ہمارے پیشرو حضرات نے اس پر روشنی ڈالی ہے. ہمیں جو ان کی ادا عزیز ہے کہ میں کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. میں اس عمر میں بھی 18 گھنٹہ مصروف رہتا ہوں. میں ادھر ادھر کی بکواس کرنے میں یقین ہی نہیں رکھتا، اور جو کام کرتا ہے اسی سے محبت ہے. بیکار کے کاموں میں وقت ضائع کرنے کو میں بالکل اپنے قلب پھٹکنے نہیں دیتا. یہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہاتھوں کا احترام کرتے ہیں، کاموں کا احترام کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں. اور رزق حلال کمانے والوں کا ہماری شاعری سے بڑا مضبوط رشتہ رہا ہے، بہت مضبوط رشتہ رہا ہے. جب لاہور یونیورسٹی کی 4 دیواری بن رہی تھی، وہاں عمارتیں بن رہی تھی، تو احسان دانش نے اس میں گارا مٹی اور چولہا اور اینٹیں اٹھائی تھی کاندھے پہ رکھ، جسے ہمارے یہاں کڑیا کہتے ہیں. 2-4 پیسے ملتے تھے. اور جب یہ یونیورسٹی بن کر تیار ہوئی تو ان کی کتابیں وہاں اس کے نصاب میں داخل کی تھی. یہ اعزاز ہے علم کا. ان کا معمول یہ تھا کہ ہفتے میں 2 دن وہ یا روزہ رکھتے تھے یا فاقہ کرتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ معمول کیوں ہے آپ کا؟ تو انہوں نے بتایا، ایک شعر کہا تھا. وہ شعر تھوڑے تصرف کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں، شاید میں بھول رہا ہوں، کہ اتفاقاً بھوک نے ایک دن ستایا تھا مجھے، اتفاقاً بھوک نے ایک دن ستایا تھا مجھے، انتقاماً بھوک کو اکثر سزا دیتا ہوں. میں بڑی محنتوں سے اوپر آیا. محنت کا اکرام ہے. محنت کو عزیز رکھتا ہوں، محنت کش طبقے کو عزیز رکھتا ہوں. لگائی بجائی کر کے روزی نہیں کماتا، کسی پوسٹ پر قابض ہو کر روزی نہیں کماتا. اس روایت کو انہوں نے زندہ رکھا ہے. مزدور پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، رشتے حلال کمانے کے لیے سرحد پار بھی جاتے ہیں، سمندر پار جاتے ہیں، کما کر لاتے ہیں، پھر شاعری کرتے ہیں، کسی پر بار نہیں پڑتے. یہ اکثر میرے پاس آتے ہیں، ان کی محبت ہے اور میں ان کو ہمیشہ اچھی باتیں کہتا ہوں. اور جب یہ اس کی کتاب کے اجرا کا معاملہ آیا تو بہت سے نام تھے. میں نے کہا بھائی ہمارے عرفان بھائی بچ جاؤ. اس کی 2 وجہ. ایک تو عرفان خود ہمیں عزیز ہے، اور پھر ان کے والد محترم کی روایت یہ رہی ہے کہ انہوں نے بہت اچھے شعر کہے اور اچھے شعر کہنے والے کی تربیت بھی کی انہوں نے. پھر ان کی قیصر الجعفری فاؤنڈیشن نے بہت اہم کام کیے، کیونکہ یہ روایت زندہ رہنی چاہیے. ان کی شاعری کے بارے میں آپ گفتگو کرتے رہیں گے، جو ناقدین ہیں اور جو دوسرے اہم لوگ ہیں، کوئی کسی کی کچھ رائے ہوگی، کسی کی کچھ رائے ہوگی، لیکن ایک بات جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، کہ اس کتاب میں جتنے بھی شعر ہیں وہ سب کمال کے کہے ہوئے ہیں، خریدے ہوئے یا مانگے ہوئے شعر نہیں ہیں. بڑی بیماری یہاں یہ بھی آ گئی. دوسرے سے شعر خریدتے ہیں، دوسرے سے کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں صاحب یہ ہمارا مجموعہ ہے، آپ کچھ لکھ دیجئے، کچھ بول دیجئے.
پھر کچھ لکھ دیجیے آپ پروبتن، تو کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے شاعر شان نہیں لکھا. یہ ایک وبا ہے، اس وبا سے نکالنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس قسم کی مجلسوں کا انعقاد کیا جائے. اور جب شاعری اچھی ہو، فکر اچھی ہو، ذوق اچھا ہو، تہذیب سے وابستگی ہو، تو راہیں پھل پر کھلنے لگتی ہیں. بہت لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ صاحب ہم گروپ بنا لیں، ایک ٹولہ بنا لیں، اور اس ٹولے سے وابستگی کی بنیاد پر داد حاصل کرتے ہیں. نہیں، ٹولہ بنانا شاعروں اور ادیبوں کا کام نہیں ہے. ٹولہ تو چور اچک کے بناتے ہیں، مجھے نہیں بناتے، شاعروں کا کام نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لابنگ کر کے اپنی شعری حیثیت بنا لیں گے. لابنگ سیاستدار کرتا ہے، شاعر اور ادیب نہیں کرتا ہے. وہ اپنی ذات میں انجمن ہوتا ہے، وہ اپنی ذات میں انجمن ہوتا ہے، وہ تنہا بھی ہوتا ہے، تب بھی وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. حسن مانی نے کہا تھا، روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام. وہ اکیلا رہے، چار آدمی کے ساتھ رہے، ایک انجمن کا مالک ہوتا ہے. میری دعا ہے کہ یہ اسی طرح شعر کہتے رہیں. عبید آدمی ہمارے عزیز ہیں، یہ ان کی اصلاح کرتے رہیں. اور پھر ایک وقت ایسا ہے کہ یہ اصلاح سے فارغ الاصلاح ہو جائے، یہ خود اصلاح سے لگے. یہ دعا ہے. اس دعا کے ساتھ میں اس کتاب کا استقبال کرتا ہوں. آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف